بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں ایک لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں. پچھلے دنوں کیا ہوا کہ میں کو 19 to 20 گریڈ کے آفیسرس کی ٹریننگ کرانے کے لیے ایک جگہ گیا ہوا تھا، اور اس ٹریننگ میں نفسیات کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جناب ہوتا یوں ہے، جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس سے سوچ بنتی ہے، اور پھر سوچ سے وہ واقعہ یا تو واقعہ رہ جاتا ہے یا پھر وہ سانحہ بن جاتا ہے. اب میں نے اسی طرح کچھ لوگ سامنے کھڑے کیے اور ان کو ویژولائز کروا رہا ہوں کہ دیکھیں جناب یہ دیکھیے، مثلا یہ واقعہ ہے، یہ فیلنگز ہیں، یہ تھاٹس ہیں، یہ پھر واقعہ بن جاتا ہے، یہ سانحہ بن جاتا ہے. اور میں زیادہ جس بات پر زور دے رہا تھا اور انہیں سمجھا رہا تھا کہ واقعہ کے فوراً بعد وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے، اگر ادھر ہی تھوڑا بہت خیال رکھ لیا جائے تو سوچ بدل جاتی ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے تو واقعہ یا تو واقعہ رہ جاتا ہے یا پھر سانحہ بن جاتا ہے. اور بڑے شد و مت کے ساتھ ہم یہ بڑا ایکٹیو ہو کے اس کو رول کو پلے کر رہے. تو اسی دوران جو کہ یہ ایکٹیویٹی چل رہی تھی تو میری اس ٹرینیز میں ایک خاتون موجود تھیں جو کہ پی ایچ ڈی تھیں لنگوسٹکس میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کا چینل اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو تو کس نام سے ڈھونڈنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یوٹیوب پہ جائیے اور میرا نام لکھ دیجیے سید اعجاز بخاری، تو آپ کو وہ یوٹیوب پہ مل جائے گا. اگر آپ اس کو ای سے لکھیے گا، آئی سے مت لکھیے گا. خیر انہوں نے شاید وہ عمل میں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو میرے ساتھ میری جو اسسٹنٹ گئی ہوئی تھیں ان کو بھی میں نے ہلکا کہہ دیا. میں نے کہا بیٹا ان کو ذرا یہ کرا دیجئے، یہ ڈھونڈ لیں اگر تو بہتر ہے، یا انہیں ڈھونڈ کر دے دیجئے. میں اپنے کام میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی، وہ جو میرے ساتھ گئی ہوئی تھی اسسٹنٹ نے کہا کہ سر آپ کا چینل نہیں مل رہا. اب میں نے کہا ان کو نہیں مل رہا تو بات سمجھ آتی ہے، اگر میرے اپنے وہ جو میرے ساتھ اٹینڈنٹ ہے، وہ جو میرے اسسٹنٹ ہے، اگر میرے اسسٹنٹ کو بھی نہیں مل رہا تو پھر تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو سکتی ہے. خیر میں نے کہا میں تو ابھی اپنے ٹریننگ کو کراؤں. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بچی میرے ساتھ گئی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا کہ سر یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ آیا ہوا کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے. اب جس گھڑی اس نے مجھے کہا وہ چینل ریموو کر دیا گیا ہے، اور ادھر میں پڑھا کیا رہا تھا کہ واقعہ سے احساس، احساس سے سوچ، اور سوچ سے یا واقعہ یا پھر سانحہ. تو میں نے کہا صاحب رب کائنات نے موقع فراہم کیا کہ یہ جو میں ان کو سکھا رہا تھا اب میرے اوپر یہ واقعہ ہو گیا ہے. اب اس واقعہ کو میں سانحہ کی طرف لے کر جاتا ہوں، یہ واقعہ رہنے دیتا ہوں. تو فوراً ہی میرے پاس جو احساس آیا وہ یہ فوری احساس تو ظاہر ہے جو آیا وہ یہی آیا کہ اب کیا ہوگا. تو ادھر ہی میں نے احساس پہ اس بات کا کام کیا کہ یہ میں ہی ہوں جس نے یہ سب کیا تھا میرے اللہ کے کرم سے، تو میں اس کو دوبارہ کر لوں گا. کون سی ایسی کوئی بات ہے، ابھی تو میں اپنی ٹریننگ کراؤں نا. تو یہ ایک جملہ مجھے نہیں پتہ اس کا کیوں اور کیسے اثر ہوا، لیکن اثر ہوا. اس کا اثر یہ ہوا کہ میری وہ جو تین گھنٹے کی ٹریننگ تھی، میں نے بڑے طریقے سے اپنی 3 گھنٹے کی ٹریننگ کرائی. جو ہی میری ٹریننگ ختم ہوئی اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب مجھے ظاہر اس کا حل نکالنا ہے. اور اب میں کافی حد تک میرے جو ذہنی حالت تھی وہ بہتر تھی. وہ اس سوال سے تھی کہ چونکہ وہ جو واقعہ تھا میں نے اس کو سانحہ کی طرف جانے نہیں دیا تھا، میں نے احساس میں کہیں جا کر اس کو یہ کیا تھا، اور میری سوچ اب پازیٹیو تھی اس کے متعلق کہ میں اور محنت کر لوں گا. اور اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اور محنت ایسے بھی کر لوں گا. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب میں نے چینل بنایا تھا، اب تو مجھے کافی چیزوں کا بہت علم ہے، میرے ساتھ ایکسپرٹس بہت سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں نئے سرے سے چینل بنا لوں گا. میں نے اس کی ریکوری کا نہ سوچا تھا، نہ میرے علم میں کہیں تھا، نہ واقعتاً وہ میرے علم میں کہیں تھا. خیر میں جب وہاں سے واپس آیا تو میں چونکہ ساری زندگی سب لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی پرابلم ہو تو صرف ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا، میں ایکسپرٹ سے رائے لوں گا کہ کیا یہ چینل واپس آ سکتا ہے اور اس کا کوئی پروسیس ہے. تو خیر میں نے پھر ایکسپرٹ سے اس سوال سے رائے لینا شروع کر دی کہ 2 4 5 لوگوں سے میں نے رائے لی. انہوں نے اپنی جو بھی رائے دی. پھر میں نے اپنے بیٹے کو اس کام کے اوپر لگا دیا کہ بیٹا آپ اب ایک کام کریں کہ اب آپ اس کو پروسیس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں. ادھر سے میں نے اپنے کام شروع کر دیا کہ مجھے اب ریکارڈنگز کرانی ہے، یہ کرنے، پورے پلان بنانے شروع کر دیا کہ میں ٹک ٹاک سے کیسے کروں گا اس چیز کو، فیس بک پہ کیسے کروں گا، انسٹاگرام پہ کیسے کروں گا. اور اب چونکہ میری آڈینس زیادہ ہے تو مجھے اب اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے اوپر اتنے زیادہ ڈھیر ساری ٹریننگز درمیان میں آ گئیں، ڈھیر سارے ایسے ایکٹیویٹیز درمیان میں آ گئیں کہ میرا دھیان ایک طرح سے ہٹ ہی گیا وہاں سے. ادھر سے جو میرا بیٹا تھا وہ ظاہر ریگولرلی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، کر رہا تھا کہ جو بھی یوٹیوب سے میل آتی وہ اس کو ایک میل کا جواب دیتا، پھر میل آتی پھر ایک میل کا جواب دے دیتا تھا. اور یہ 9 یا 10 دن، اس 9 یا 10 دنوں میں مجھے اگر کوئی یاد دلاتا تھا کہ میرا چینل ختم ہو گیا یا نہیں چل رہا، تو وہ میرے سبسکرائبرز ہوتے تھے. کسی نہ کسی سبسکرائبر کا کبھی میسج آ جانا کہ سر آپ کا چینل نہیں مل رہا، تو میں ان سے کہتا کہ دعا کیجیے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے گا واپس آ جائے گا، نہیں تو آپ کو ایک نیا چینل مل جائے گا. اب 9ویں دن 9 ڈیز کے بعد یا 10th ڈے ہمارا چینل ریکور ہو کے واپس آ گیا.
اب جب وہ ریکور ہو کے واپس آیا تو ظاہر لوگوں نے مبارک دینی شروع کر دی، یہ کرنا شروع کر دیا، اور جب زیادہ لوگوں نے مبارک دی اس کے اوپر تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ شاید کوئی بہت بڑا نقصان تھا جو میرا ہو گیا تھا، اور اللہ نے کرم نوازی فرمائی اور وہ واپس وہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ لیکن اس سارے اس میں نے سیکھا اور دیکھا کیا کہ آپ اگر ٹھیک ہیں نا، کچھ بھی خراب ہو جائے وہ آپ کو خراب نہیں کرتا، اور اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک چیزیں بھی آپ کو خراب کر سکتی ہیں۔ اور میں چونکہ اس پورے مرحلے سے گزرا ہوں، آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جو میں آپ سے عرض کروں گا، چونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کسی بھی واقعہ کو اگر کوئی سانحہ بناتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کرنے والا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سارے واقعہ کو میں حادثہ بنا سکتا تھا، میں سانحہ بنا سکتا تھا اگر میں ایکسپرٹ سے بات نہ کرتا، اگر میں پروسیس اینڈ پروسیجر کو نہ دیکھتا اور صرف رونا دھونا کرتا۔ اور یقین کیجئے میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ اپنوں سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر اپنے، چونکہ وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دکھ میں شریک ہونے کی غرض سے دکھ کا بار بار ذکر کرتے ہیں، دکھ کا بار بار اظہار کرتے ہیں، اور وہ اظہار آپ کو وہ بھولنے بھی نہیں دیتا ہے۔ تو امید ہے میری اس بات سے آپ کو اور ہم سب کو ایک سیکھنا نصیب ہوا ہوگا کہ واقعہ کبھی بھی ہو اس کے فوراً بعد احساس کو سنبھالیے۔ آپ احساس سنبھال لیں گے، آپ کی سوچ سنبھل جائے گی۔ آپ سوچ سنبھال لیں گے، آپ کا واقعہ واقعہ رہ جائے گا، سانحہ نہیں بنے گا۔ وہ تمام تر خواتین و حضرات جنہوں نے میرے اس چینل کی واپسی کے لیے دعا کی، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور وہ تمام تر لوگ جنہوں نے مجھے اس کو واپس لانے میں مدد کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور کوئی بھی واقعہ تب تک سانحہ نہیں بن سکتا جب تک آپ کا احساس آپ کی سوچ کو خراب نہ کر دے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔